انسان کی زندگی کے 3 ادوار شمار کیے جاتے ہیں۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر 15 سال کے اختتام تک اس کو بچپنا اور لڑکپن سے تعبیر کرتے ہیں۔ 16 سال سے لے کر یا 40 یا 50 سال تک جو عمر ہے اس کو جوانی میں شمار کرتے ہیں، اور 50 سال کے بعد انسان بڑھاپے کی طرف ڈھلنے لگتا ہے، اور پھر بڑھاپے کے بعد سوائے موت کے اور کوئی دور اس کو دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ انسان کی زندگی کا سب سے خوبصورت ترین دور اس کی اپنی جوانی ہوتی ہے، اور جوانی کی بہت اہمیت ہے۔ جوانی جب انسان کو نصیب ہوتی ہے، پہلی چیز تو جوانی آتی ہے چلی جانے کے لیے۔ جوانی کے خوبصورت لمحات، جوانی کی خوبصورت راتیں، جوانی کے خوبصورت اوقات، انسان کے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک سب میں حسن ہوتا ہے، سب میں خوبصورتی ہوتی ہے، سب میں طاقت ہوتی ہے، سب میں قوت ہوتی ہے۔ انسان جوانی میں جو کام کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ انسان جوانی میں اگر نیکی کرنا چاہے تو بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اور انسان جوانی میں اگر گناہ کرنا چاہے تو بھی اس کے اعضاء کے اعتبار سے، طاقت اور قوت کے اعتبار سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ غرض کہ انسان اگر جوانی میں صحیح راستے کا انتخاب کر لے تو وہ جنت کی راہ کا مسافر بن جاتا ہے، اور اگر انسان صحیح راستے کا انتخاب نہ کر سکے اور وہ برائیوں کے راستے پر چل پڑے تو پھر وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ہمیں یہاں کثرت کے ساتھ جو نوجوان موجود ہیں ان سے مخاطب ہو کر کے مجھے یہ بات عرض کرنی ہے کہ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم میں سے اکثر لوگ ہیں جن کو یہ موقع عطا کیا ہے۔ جو لوگ ابھی 50 سال کی عمر کو نہیں پہنچے وہ بڑے خوش نصیب ہے اس اعتبار سے کہ وہ جوان ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو جوانی جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، جوانی میں انسان پر شیطان مکمل محنت کرتا ہے، بھرپور محنت کرتا ہے، اور شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح سے انسان کو اچھے راستے تک نہ جانے دے، اچھی راہ پر نہ جانے دے، برائیوں کے راستے پر اس کو چلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ شیطان انسان کی فکر کو اغوا کرتا ہے، شیطان انسان کی سوچ کو اغوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک واقعہ یاد آتا ہے، ایک مرتبہ ایک ضعیف آدمی جو بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے ان کی کمر جھک گئی تھی، وہ جھکی ہوئی کمر کو لے کر کے ایک راستے سے تشریف لے جا رہے تھے۔ اکثر بڑھاپے میں انسان کو مختلف بیماریاں گھیر لیتی ہے۔ اس بندے کو ضعیفی کی وجہ سے کمر جھک گئی، اور جھکی ہوئی کمر سے وہ کہیں جا رہے تھے۔ کچھ نوجوان لڑکے وہاں پر موجود تھے، ان میں سے ایک جوان نے شوخی کے طور پر، مستی کے طور پر، مذاق کے طور پر اس بوڑھے کا مذاق اڑانے کے لیے اس بوڑھے سے کہا، بابا اس جھکی ہوئی کمر سے کیا تلاش کر رہے ہو، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ جب انسان کی کمر جھکی ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ تلاش کر رہا ہے۔ اس جوان نے جیسے ہی اپنی شوخی کرتے ہوئے اور مذاق کرتے ہوئے اور مستی کرتے ہوئے اس بوڑھے سے سوال کیا کہ بتائیے یہ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں بابا؟ جملہ تو بڑا سخت تھا، بوڑھا لیکن چڑا نہیں، اس لیے کہ وہ سنجیدہ انسان تھا۔ اس نے سنجیدگی کے ساتھ اس جوان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگا، بیٹا میں اپنی کھوئی ہوئی جوانی کو تلاش کر رہا ہوں، میں اپنی کھوئی ہوئی جوانی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا، سننے کے بعد وہ جوان جو ابھی شوخی کر رہا تھا، مستی کر رہا تھا، اللہ اکبر، اس بوڑھے کا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی سنا کہ بیٹا میں اپنی کھوئی ہوئی جوانی کو تلاش کر رہا ہوں، میں ڈھونڈ رہا ہوں میری جوانی کی وہ حسین راتیں، میں ڈھونڈ رہا ہوں اپنی جوانی کی خوبصورت راتیں، ڈھونڈ رہا ہوں اپنی جوانی کے وہ اوقات جو میں نے ضائع کر دیے، کاش کہ میری جوانی مجھے مل جاتی تو میں اس کو بتاتا کہ بڑھاپے کے دکھ کیا ہے، بڑھاپے کے غم کیا ہے، بڑھاپے کی تکلیف کیا ہے۔ اللہ اکبر، خدا نے مجھے جوانی دی تھی، میں نے گناہوں میں صرف کر دیا، میں نے وقت کو ضائع کر دیا، میں نے وقت کو برباد کر دیا، کاش کہ میری جوانی، گمشدہ جوانی مجھے مل جاتی تو میں اس کو یہ بتاتا کہ بڑھاپے کے دکھ اور درد کیا ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ذرا غور تو کریں، ذرا سوچو تو صحیح، کتنی کربناک داستان ہے بڑھاپے کی۔ ہم بڑھاپے کو حقیر نہیں سمجھتے اور نہ کوئی سمجھ سکتا ہے۔ اسلام میں بڑھاپے
بڑھاپے کی بھی بڑی اہمیت ہے، لیکن ذرا غور تو کرو، اے میری قوم کے وہ جوانوں جنہوں نے اپنی زندگی کو گناہوں کے راستے پر لگا رکھا ہے، برائیوں کے راستے پر لگا رکھا ہے۔ ہاں 16 سال سے شروع ہو کر 50 سال پہ ختم ہو جانے والی جوانی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ عورتوں پر بد نظری کرنے والے، زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والے، شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والے، اللہ اکبر، حرام لقموں کو اپنے پیٹ میں ڈالنے والے، ذرا غور تو کریں، اللہ اکبر، جو جرائم اور گناہ کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو دردناک بڑھاپا عطا کرتا ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے رسائل کے اندر یہ بات لکھتے ہیں، اللہ اکبر، حضرت ابو طیب رحمت اللہ تعالی علیہ 100 سال کے ہو گئے تھے، 100 سال کی عمر میں بھی بالکل فٹ اور تندرست تھے۔ اللہ اللہ، کسی نے سوال کیا، اے ابو طیب یہ تو بتائیں 100 سال کی عمر میں بھی آپ جوانوں کی طرح بالکل فٹ ہے، آپ جوانوں کی طرح بالکل مضبوط ہے، اس کا راز کیا ہے؟ آج لوگ سمجھتے ہیں مرگن غذائیں صحت کا راز ہے، طاقتور غذائیں صحت کا راز ہے، نرم گدوں پر لیٹنا صحت کا راز ہے، مگر یاد رکھیں، تلاش کرو طاقتور غذائیں کھانے والوں کو، جو لوگ طاقتور غذا کھا کر خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، قوت والی غذائیں کھا کر اپنی راتوں کو عیاشوں کی نظر کر دیتے ہیں، دیکھو کیسی کیسی بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، کیسی کیسی تباہیوں کے اندر گرفتار ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں وہ سب برے ہیں، اللہ رب العزت کبھی کبھی اچھے انسانوں کو بھی آزمائش اور امتحان کے طور پر بیمار کرتا ہے، لیکن اکثریت لوگوں کی دیکھی جائے تو جرائم کی بنیاد پر بیماریاں آتی ہیں۔ یاد رکھو، جوانی کے اندر پانی میں آگ لگانے والوں، اور یہ سوچتے ہو کہ کون دیکھنے والا ہے، کون پکڑ کرنے والا ہے، کون روکنے والا ہے؟ جمہوری ملک میں رہتے ہیں، ہم جو چاہیں گے کریں گے، جسم ہمارا ہے، مرضی ہماری ہے، دولت ہماری ہے، مرضی ہماری ہے، طاقت ہماری ہے، مرضی ہماری ہے، آنکھیں ہماری ہے، مرضی ہماری ہے، ہم جو چاہیں گے کریں گے۔ سن لو، اگر مومن ہو تو قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، کوئی تیری پکڑ کرے نہ کرے، اللہ پکڑ کرنے والا ہے، اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ہر ایک کی پکڑ سے کوئی نہ کوئی چھڑا سکتا ہے، مگر اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ میرا رب فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، ما لہ من دافع، اور جب وہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب کو جو ہے وہ دفع نہیں کر سکتی، یعنی کہ اس عذاب سے تجھے بچا نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، اے میری قوم کے جوانوں، اپنی جوانی پر رحم کرو۔ اللہ اکبر، ادھر بیٹھ کر، ادھر بیٹھ کر، یہاں بیٹھ کر، وہاں بیٹھ کر، ہوٹلوں پر بیٹھ کر، دریاؤں کے کنارے جا کر، سمندروں کے کنارے جا کر عیاشیوں کے آشیانے تعمیر کرنے والوں، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب وہ پکڑ کرتا ہے تو پھر اللہ اکبر توبہ کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے۔ اللہ اللہ، آج میرا جوان کہاں جا رہا ہے؟ ابو طیب رحمت اللہ علیہ 100 سال کی عمر میں بھی بالکل فٹ ہیں، تندرست و توانا ہے۔ لوگوں نے پوچھا توانائی کا راز کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں جب میں جوان تھا میں نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا، اور جب میں بوڑھا ہو گیا تو اللہ نے مجھے کمزوریوں سے بچا لیا، اللہ نے میرے جسم میں طاقت اور قوت کو باقی رکھا۔ اور اسی طرح سے اس کے برعکس ابن رجب کہتے ہیں ایک مرتبہ سید الطائفہ طاؤس العلماء حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بغداد کے بازار سے جا رہے تھے، ایک بوڑھا لوگوں کے درمیان ہاتھ پھیلا کر کے بھیک مانگ رہا تھا۔ جوانوں بہت غور سے سننا، کما کر اڑانے والوں، کما کر عیاشی کرنے والوں، دولت کے نشے میں رب کو بھولنے والوں، دولت اور جوانی کے نشے میں خدا کی عبادت سے دور بھاگنے والوں، یاد رکھو ذرا اللہ رب العزت کے قانون پر بھی نظر رہے، اس کی غیرت پر بھی نظر رہے۔ اللہ اکبر، سید الطائفہ نے دیکھا ایک بوڑھا ہے جو بازار میں بھیک مانگ رہا ہے، مگر کوئی اس کو بھیک بھی نہیں دیتا، کوئی اس کے دامن میں بھیک بھی نہیں ڈالتا۔ لوگوں نے حضرت جنید بغدادی سے کہا اہل بغداد کیا اتنے بے مروت ہو گئے؟ صوفیہ کی زمین کے لوگ، اولیاء کی زمین کے لوگ اتنے بے مروت ہو گئے کہ کسی بوڑھے کے دامن میں بھیک ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ تو سید الطائفہ نے اس بوڑھے کا چہرہ دیکھ کر فرمایا یقیناً اس نے اپنی جوانی کو عیاشی اور مکاری میں گزاری ہوگی، گناہ اور پاپ میں گزارا ہوگا۔ قدرت نے بڑھاپے میں اتنی ذلت مسلط کی کہ اس کو کوئی بھیک دینے والا نہیں ہے۔ جب لوگوں نے تحقیق
کیا تو معلوم ہوا کہ سید الطائفہ کا فرمان بالکل سچ ہے. اللہ اکبر. جب معلومات لی گئی تو اس نے جوانی میں آوارگی کی تھی, اس نے جوانی میں عیاشی کی تھی, اس نے جوانی میں پاپ کیے تھے, اس نے جوانی میں جرائم کیے تھے. کیا پتا چلا اگر جوانی میں گناہ سے بچو گے تو اللہ بڑھاپے میں بھی طاقت عطا کرے گا, بلکہ اللہ بڑھاپے سے محفوظ رکھے گا. اس لیے کہ سفید داڑھی کا نام بڑھاپا نہیں ہے, جسم کی کمزوری کا نام بڑھاپا ہے, آنکھوں کی روشنی چلے جانے کا نام بڑھاپا ہے, بالوں کے جھڑ جانے کا نام بڑھاپا ہے. اللہ اکبر. اعضاء کے کمزور ہو جانے کا نام بڑھاپا ہے. دیکھ لو اللہ کے ولیوں کو, جس ولی کی زندگی کو دیکھو گے اللہ اکبر 90 سال کے ہونے کے بعد بھی ان کے جسم کی طاقت موجود ہے. کیا آپ سرکار غوث پاک کو نہیں جانتے؟ 90 سال کی عمر میں بھی میرے غوث کی شان یہ تھی کہ ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے ایک رات میں پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے, اور آج 40 سال کی عمر میں ہم تراویح پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے. اگر کہیں قرآن اطمینان سے پڑھا جاتا ہے تو لوگ وہاں نہیں جاتے کیونکہ کھڑا نہیں رہ جاتا. کہاں 1 گھنٹہ کھڑا رہنا, اس میں بھی کئی مرتبہ رکوع و سجود ہے, اور کہاں ایک پیر پہ کھڑے رہنے کا کیا مطلب ہے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایک پیر پہ کھڑے رہنے کا جو مطلب سمجھایا ہے وہ یہ ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پیر اٹھا کر کے اور ایک پیر پہ دوسرے پیر کو رکھ کر کے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اولیاء کو سمجھنے کے لیے بھی کم سے کم ولیوں کی غلامی کی ضرورت ہے. ایک پیر پہ کھڑے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک نشست میں یہ کام کرنا. ایک نشست کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھا ہے تو بیٹھا ہی رہے, اس کو کہتے ہیں ایک نشست. اور ایک پیر پہ کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ایک مرتبہ کھڑا ہوا اب دوبارہ کوئی حرکت نہ کرے, اسی حالت میں کھڑے ہو, اس کو کہتے ہیں ایک پیر پر کھڑا رہنا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک پیر اٹھا کر کھڑا رہنا, یہ تو شریفوں کی عادت بھی نہیں ہے. ایک پیر پہ کھڑے رہنے کا مطلب یہ ہے قرآن شروع کیا کھڑے کھڑے اور اسی حالت میں کھڑے کھڑے پورا قرآن مکمل کر دیا. یا ایک پیر پہ کھڑے ہونے کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ ایک پیر پر زور دے کر کے کھڑے ہوئے اور دوسرے پیر کو ہلکا کر دیا. یہ پتا چلا, غور تو کریں رات بھر کھڑا رہنا کس کو کہتے ہیں, لیکن 90 سال کی عمر میں یہ عمل ہے. اللہ اکبر. تو پتا چلا جوانی کو جو عبادت میں گزارتا ہے اللہ اس کو بڑھاپے سے محفوظ رکھتا ہے, اور جو جوانی کو آوارگی کی نذر کر دیتا ہے اللہ رب العزت اس پر ذلت آمیز بڑھاپا مسلط کر دیتا ہے. اب مجھے بتاؤ, یہاں ہزاروں کی تعداد میں جوان موجود ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں ہم نے اپنی جوانی کی راتیں کہاں گزار رہے ہیں, اپنی جوانی کے دن کہاں گزار رہے ہیں. اللہ اکبر. ہفتہ ہو جاتا ہے کبھی مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھتے, ہفتہ ہو جاتا ہے کبھی مسجد کے قریب بھی نہیں جاتے, بلکہ برسوں ہو جاتے ہیں فجر میں ہم مسجد کا منہ نہیں دیکھتے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے برسوں پہلے فجر میں مسجد کا منہ دیکھا تھا, کچھ لوگ تو پوری زندگی فجر کی نماز میں نہیں جاتے. اللہ اکبر. جمعہ کی نماز کے لیے 2 رکعت پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, راستے میں اخبار بچھا کر نماز پڑھتے ہیں اور دعا ہونے سے پہلے یوں بھاگتے ہیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں. اللہ اکبر. اے میری قوم کے جوانوں, اپنی ذمہ داری کو محسوس کرو, اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کرو. نکڑوں پر بیٹھ کر ٹائم پاس کرنا یہ جوانوں کی ذمہ داری نہیں, جوؤں کے اڈوں پر جانا یہ جوانوں کا کام نہیں, مسلم جوانوں کا کام نہیں, شراب کے اڈوں کو آباد کرنا یہ ہمارے جوانوں کا کام نہیں. تم محمد الرسول اللہ کے شاہین ہو, تم محمد الرسول اللہ کے عقاب ہو, تم کوے اور چڑیا نہیں ہو کہ غلاظت پر بیٹھ کر گندگی کھاؤ. تمہیں اقبال نے ایک عقاب سے تشبیہ دی ہے, شاہین سے تشبیہ دی ہے, اور عقاب کی فطرت آپ جانتے ہیں وہ کبھی گندگی پر نہیں بیٹھتا, بلکہ اس کی غیرت کا عالم تو یہ ہے کہ عقاب تو گھونسلہ بھی نہیں بناتا, چڑیے اور کووں کے گھونسلے ہوتے ہیں, عقاب کا کوئی گھونسلہ نہیں ہوتا. نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے, بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. کس سے شکایت کریں, شکوہ کس سے کریں؟ رات کی تاریکیوں میں صرف ہم گناہ کا منصوبہ بناتے ہیں, رات کی تنہائیوں میں صرف جرائم کا منصوبہ بناتے ہیں. وہ آنکھیں جو کبھی اللہ کے خوف سے رویا کرتی تھی, وہ آنکھیں جو کبھی اللہ کی خشیت سے رویا کرتی تھی, آج وہ آنکھیں سیریل میں اداکار اور اداکارہ کی جدائی کے مناظر کو دیکھ کر کے رو رہی ہے. ذرا غور تو کرو, وہ دل جو کبھی قرآن کی تلاوت سے تسکین پاتا تھا آج وہ دل ننگی فلمیں دیکھ کر کے تسکین پا رہا ہے. تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اقبال نے رونا رویا تھا, متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی, متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی. یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی, مگر ہم اپنی قوم سے کبھی نا امید نہیں ہے, اس لیے کہ سب سے زرخیز کوئی قوم ہے
تو وہ قوم مسلم ہے. نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. آؤ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرو. جانتے ہو جوانی کیا ہے اور جوانی کیا کس چیز کا نام ہے؟ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو جوان پیدل چل کر مسجد جاتا ہے فجر کی نماز میں اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کیا جائے گا. یہاں تک فرمایا جس نے اپنی جوانی کو گناہ سے بچا کر کے گزارا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کا پڑوسی بنایا جائے گا. اور ایک بات عرض کروں، آؤ اللہ اکبر دل کے کانوں سے سنو. آپ جانتے ہیں ولایت کا ایک مرتبہ ہے. ولایت سے بڑا مرتبہ شہادت کا ہے، شہادت سے بڑا مرتبہ صدیقیت کا ہے، اور صدیقیت کے بعد مرتبہ نبوت کا ہے. جیسا کہ ہمیں قرآن سے اشارہ ملتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ اکبر. 4 طبقے اللہ نے اپنے مقبول بندوں کے بیان کیے. انبیاء کا طبقہ، صدیقین کا طبقہ، شہداء کا طبقہ، صالحین یعنی اولیاء کا طبقہ. اب دھیان سے سننا. اللہ اکبر. آج کل لوگ کہتے ہیں ہمیں ولی بننا ہے، ہمیں ولی بننا ہے. اللہ کے بندو کتنا آسان نصاب ہے ولایت کا، کتنا آسان نصاب ہے ولایت کا. اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی جوان اللہ اس کو جوانی عطا کرے اور وہ صرف 2 کام کرے، جوانی میں 2 کام کرے. اللہ اکبر. فرمایا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جائے. اسلام بہت مشکل نہیں ہے، صرف 2 کام ہے اسلام کے اندر بس، اور پورے اسلام کی تعلیمات 2 چیزوں پر سمٹ آتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رشک فصاحت زبان سے ساری کائنات کی فصاحت جس پر رشک کرتی ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات تو وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. آقا ارشاد فرماتے ہیں جوانوں کو مخاطب کر کے میرے سرکار فرماتے ہیں جوان اگر 2 کام کر لے، صرف 2 کام، اللہ نے جس کو حرام کیا اس سے رک جائے اور جس کو کرنے کا حکم دیا وہ ادا کرے. 2 چیزیں. اللہ اکبر. حرام سے بچے اور اللہ کی عبادت میں لگ جائے. آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کو 70 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. ولیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ولیوں سے اوپر شہداء، شہداء کے اوپر صدیقین. اللہ اکبر. بلکہ اولیاء کو بھی بعض مرتبہ صدیقیت کا مرتبہ نصیب ہوتا ہے، بلکہ صدیقیت بھی ولایت کا ایک مقام ہی ہے مگر بہت بلند مقام ہے. اللہ اکبر. 1-2 صدیق نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے انعام پہ قربان جائیں. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں حرام سے بچے اور اللہ کی عبادت کرے، فرائض سنن واجبات پر ادا کرے وقت پر. 70 صدیقوں کے برابر، 1-2 صدیق نہیں، 70 صدیقوں کے برابر اللہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے. اے جوانوں کہاں ہو؟ اٹھو، کمر کس لو، کمر ہمت باندھ لو. گناہ میں لذت نہیں ہے، اگر حقیقی لذت ہے تو نیکیوں میں ہے، حقیقی سکون ہے تو نیکیوں میں ہے. ماں باپ کو ستا کر سکون نہیں ملے گا، شراب پی کر سکون نہیں ملے گا، بھنگ ایم ڈی چرس پی کر کے سکون نہیں ملے گا، کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈال کر سکون نہیں ملے گا، اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو برباد کر کے سکون نہیں ملے گا، اپنی طاقت کی وجہ سے کسی پہ ظلم کر کے سکون نہیں ملے گا. اگر سکون چاہتے ہو نیکیوں کی طرف آؤ. اور کتنا بڑا انعام ہے. کاش یاد رکھنا ایک فقیر بے نوا، فقیر قادری کی یہ آواز ممکن ہے جب تمہیں بڑھاپا آ جائے، 50 سال کے بعد تمہاری عمر ڈھل جائے، یہ چمکتے بال جب سفیدی اختیار کر جائے، یہ گھنے بال جب جھڑنا شروع ہو جائے، یہ مضبوط دانت جب ہلنا شروع ہو جائے، یہ کمر اور گھٹنوں کی طاقت جب جواب دے، اس وقت یہ تقریر کے جملے اگر آپ تک پہنچیں گے تو شاید آپ اس وقت تو پچھتائیں گے کہ کاش کسی فقیر بے نوا کی آواز پر لبیک کہہ کر میں نے جرائم قدوں کو الوداع کہہ کر خدا خانے کو آباد کر دیا ہوتا. اور اگر جوانی میں عبادت نہیں کرو گے تو یاد رکھنا جوانی میں تم عبادت نہیں کرو گے، بڑھاپے میں قدرت شاید تمہیں عبادت کرنے نہ دے. اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے 10 بجے کا ٹائم تھا، 20 منٹ بچے ہیں، 2 باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. آؤ اب ان جوانوں سے میں مخاطب ہوں. جوانی اور خوبصورتی دونوں لازم و ملزوم ہے. جوانی میں ہر بچہ اور بچی خوبصورت ہی دکھتے ہیں، فٹ ہوتے ہیں، حسین دکھتے ہیں، جمیل دکھتے ہیں.
اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو اللہ خوبصورت جوانی دے، جس کو اللہ خوبصورت جوانی، اور اس خوبصورت جوانی میں جو حرام سے بچ جائے، صرف حرام سے، حرام کیا ہے؟ جھوٹ بولنا حرام، سود کھانا حرام، لقمہ جو جھوٹ بول کر کمایا جاتا ہے یا جس کو اللہ رسول نے حرام کیا حرام، کسی پہ ظلم کرنا حرام، کسی کی غیبت کرنا حرام، کسی کی چگلی